जितने भी लोग अपनी जानों से गए, जितने भी लोग चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, आम लोग थे जो जानों से गए हैं, उन सब के लिए हम ताज़ियत का इजहार करेंगे। और उसके बाद हम ये बात आप सबके सामने लाना चाहते हैं कि इस वक्त उस एहतजाज के बाद जो एक माहौल बना यहाँ पे इस्लामाबाद में और फिर इस्लामाबाद के मुत्तसिल पंजाब के दीगर अजला में कि एक रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है, पश्तूनों की प्रोफाइलिंग हो रही है। हर वो आदमी जिसका ताल्लुक़ पुख्तूनख्वा से है उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है या उसके रंग से ये फ़ैसला किया जाता है। और कई दफ़ा ये भी हुआ है कि पुलिस वालों ने किसी के बारे में जो अजम्पशन की है कि शायद ये खैबर पख्तूनख्वा से होंगे, वो लोग वो नहीं निकलते। तो ये जो रवैया है वफाकी हुकूमत का हो, पंजाब हुकूमत का हो, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इसका शिकार रहे हैं। चाहे वो मज़दूर हो, आम रेडीबान हो, या कोई कारोबार करने वाला हो या स्टूडेंट हो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। यहाँ हज़ारों लाखों लोग जो हैं पश्तून आबाद हैं। तो क्या हर पश्तून को आप एक मखसूस सियासी जमात से जोड़ देंगे कि जो भी पश्तून होगा उसका ताल्लुक़ एक ही सियासी जमात से होगा? और अगर कोई किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ भी रखता हो तो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखना कोई जुर्म तो नहीं है। अगर आपने किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई तो उस जमात से जुड़ा हुआ हर कारकुन जो है वो आप क्यों उसको हरासा करेंगे? अगर एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो ऐसा रवैया क्यों है? पश्तूनों के हवाले से हर किस्म की प्रोफाइलिंग की गई यहाँ पे। एक ज़माने तक उनको जंगजू प्रोफाइलिंग के साथ जोड़ा गया, दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया। यहाँ पे जितनी भी रिहर्सल होते थे, मशक़ें होती थी टेररिज्म कम्बैट करने की, तो उसमें जो टेररिस्ट दिखाया जाता था वो पश्तून दिखाया जाता था। अब उसको एक मखसूस सियासी जमात जिसको यहाँ पे इंतशार और इश्तियाल का ज़िम्मेदार समझा जाता है, अब हर पश्तून को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। और फिर उस जमात के लोग जो है, खसूसी तौर पे बुशरा बीबी की हम अगर बात करें या दूसरों को, तो फिर उन्होंने पश्तूनों के लिए एक नया रास्ता चुना कि जी पश्तून बड़े गैरतमंद होते हैं, पश्तून बड़े बहादुर होते हैं, जिहादी होते हैं, जंगजू होते हैं। तो हर तरफ से पश्तूनों पर एक ऐसा हमला हुआ कि अब वो बेचारे ख़ुद परेशान। अब जो वफाकी दारुल हुकूमत में पश्तून यहाँ पे बसते हैं या कोई तालीम के लिए है, कोई मज़दूरी के लिए है, कोई कारोबार के लिए है। और कारोबार और मज़दूरी के लिए यहाँ क्यों है? इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई दगरगू है, इंतहाई ख़राब है। वहाँ पे उस बदअमनी की वजह से वहाँ कारोबार नहीं है, वहाँ कोई कारखाना नहीं टिकता, कारखाने बंद हो गए, कारखाने शिफ्ट हो गए। जब कारखाने बंद होते हैं, कारखाने शिफ्ट होते हैं तो मज़दूर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ पे बसने वाले मज़दूर, आम लोग, उनको हदफ बनाया गया पुलिस की तरफ से। और पुलिस जो है, ये जितना भी इंतज़ाम है पुलिस उसमें क्या कर रही है? अपने लिए पैसे बना रही। तो हम ये कहते हैं, जितने भी मुक़्तदर तबके हैं उनसे हम ये सवाल करते हैं कि अगर ये जो प्रोजेक्ट था ये पीटीआई का, अगर ये जहाँ से शुरू हुआ उनके ख़िलाफ़ आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर आम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों कर रही? अगर तहरीक इंसाफ एक इंतशार और इश्तियाल का सबब है तो ये प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? क्या 2014 के धरनों से नहीं शुरू हुआ ये मामला यहाँ पे, जहाँ पे उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग रहे हैं सारे? तो हम ये कहते हैं कि अगर आप उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अजीब माइंडसेट है कि एक दफ़ा एक डॉक्ट्रिनेशन करके एक ग्रुप को बनाया जाए, फिर एक और जनरल साहब आए और वो ये कहें कि चूंकि अब मुझे इसको रिवर्स करना है,
پہلے جو غلط کیا تھا اس کو ریورس کرنا ہے. یہ دونوں عمل ہمارے لحاظ سے یہ ایک جیسے عمل ہیں, اس میں کوئی ڈفرینٹ معاملہ نہیں ہے. ایک ایکسرسائز کیا جائے اور کوئی نیا بندہ آ جائے اس کو وہ ریورس کرنے کی کوشش کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے ساتھ ایک استحصال کا معاملہ ہو رہا ہے, پروفائلنگ کا معاملہ ہو رہا ہے, ان لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, وفاقی حکومت یہ معاملہ فوری طور پر بند کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جیو فینسنگ کے حوالے سے لوگ ہدف بنے ہیں, نشانہ بنے ہیں, وہ تو خود ایک ٹریپ بنایا گیا تھا اس دن, اور انٹرنیٹ کو اوپن کیا گیا. انٹرنیٹ پر ٹویٹر بھی اوپن ہوا, تمام ایسے ایپلیکیشنز اوپن ہوئے جس سے وہ جیو فینسنگ ہو سکے. تو جب یہاں پہ دھرنے کا ماحول بنا تو بہت سارے مزدور غریب جن کی ریڑیاں تھی وہ یہاں آئے کہ ہم ایک سٹال لگائیں گے, کوئی پانی بیچے گا, کوئی اور چیز بیچے گا, کوئی کولڈ ڈرنکس بیچے گا, تو یہاں ایک کام کریں گے. وہ بیچارے بھی اس میں آ گئے. تو اگر ریاست یہ چاہتی ہے کہ پشتون نوجوانوں کو مزید دیوار سے نہ لگایا جائے تو یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تحریک انصاف ان کو مشتعل کرے, انتشار کی طرف لے کے آئے, اور دوسری طرف ریاست اور حکومت ان کو دیوار سے لگائے. تو ان نوجوانوں کو آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ملیٹنٹس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا راستہ بچے گا ان کے پاس؟ اگر ریاست بھی ان کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا, اور اس دارالحکومت میں جو وفاق کی علامت ہے, جو وفاق پاکستان کی علامت ہے, جس پہ حق تمام وفاقی اکائیوں کا ہے, اس پہ اب پشتونوں کا رہنا جرم بن جائے, یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں پشتونوں کا رہنا جرم بن جائے, یہ رویہ عوامی نیشنل پارٹی کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور اس پر مزاحمت بھی ہم کریں گے. یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان تمام شہروں میں لاکھوں شہری رہتے ہیں, پشتون شہری رہتے ہیں تمام شہروں. عوامی نیشنل پارٹی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم رنگ و نسل و زبان کے بنیاد پر کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. ہم اس ملک میں وفاقیت کے سیاست کے قائل ہیں, لیکن ہمیشہ یہ رویہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم ہمیشہ ہدف بنتے ہیں؟ تو ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے اور وفاقی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ رویہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے پولیس کو ہدف دیا ہے اور آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ آپ پشتون سے پورا نہ کریں. ایسا بھی ہوا کہ یہاں پہ سید پور ویلیج کے اندر ایک ریسٹورانٹ کے پورے سٹاف کو لے جایا گیا, اور ہر پشتون کو دیکھیں, جو 15-20 سال کا نوجوان ہے اس کے پاس اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کو آپ افغانستان یا افغانیوں کے معاملات میں آپ نے ان کو ڈال دیا. تو یہ رویہ اوورآل جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بھی ہے, اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر اس پر ہمیں بروقت جو ہے وفاقی حکومت نے اس سلسلے کو نہیں روکا تو پھر ہم اس کے اوپر رد عمل دیں گے اور احتجاج کی طرف بھی معاملہ جائے گا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جتنی سیچوریشن ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تمام سیاسی قوتوں کو اب ٹکراؤ کے بجائے ایک سیاسی راستہ نکالنے کی طرف آنا پڑے گا, اور اگر ہم سیاسی راستہ نہیں نکالیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا. اور آخر میں پھر اس کے بعد صبر بھی کچھ بات کریں گے اور پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے. آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ 1.5 برس میں بدامنی کا جو ماحول بنا, 1.5 سے 2 برس میں خیبر پختونخوا میں, اس میں بھی وفاقی حکومت کا کوئی فوکس نہیں ہے. وفاقی حکومت اس معاملے سے خود کو بالکل الگ سمجھتی ہے, اور کوئی کردار جو ہے ان کا ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا. وفاقی حکومت کو اس کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کا جو امن ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹ آئے.
بہت شکریہ. انجینئر صاحب کی باتوں کو ذرا میں آگے لے کے جاتی ہوں. اسلام آباد میں جس طریقے سے غریب پشتونوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، جس تذلیل کے ساتھ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھے ہوئے، ان کے منہ پہ کالے کپڑے چڑھائے ہوئے جیسے وہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، یہ تو وہ مناظر ہیں جو ہم نے گوانٹانامو بے میں دیکھے تھے اور دنیا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا. ان کے جب فیملی ممبرز ان کو پوچھنے آئے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں، تو پھر ان کو بھی پکڑ لیا گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس ملک میں پشتون ہونا اتنا بڑا جرم ہے. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اس پریس کلب میں گاڑیوں میں آئے ہیں، تو انجینئر صاحب کو، حاجی صاحب کو، ہمیں اس ریشل پروفائلنگ کی مد میں نہیں پکڑا گیا، تو ہم بھی بہت اپنی شناخت کو پراؤڈلی اون کرتے ہیں. لیکن جو یہاں پہ ریڑھی چلائے گا، جو یہاں پہ فروٹ بیچے گا، جو یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائے گا، اس کو اسلام آباد جو یہ انہوں نے احتجاج کیے ہیں اس کا بہانہ بنا کے ان کو اسلام آباد سے آپ لوگ نکالنا چاہتے ہیں. تو عوامی نیشنل پارٹی اس میں ضرور آپ کا رویہ، آپ کا اس رویے کی مذمت بھی کرے گی اور آپ کا راستہ بھی روکے گی. اگر حکومت سیریس ہے کہ اسلام آباد میں امن و امان کا یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پکڑے، جو کہ بار بار اپنے ورکرز کو لا کے اسلام آباد میں ریاست کے اوپر، اسٹیٹ کے اوپر چڑھائی کے لیے انکریج کرتے ہیں، اور پھر اس ورکر کو بے یار و مددگار اسلام آباد کی گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بیشتر، آپ نے، یہ تو ہے ہی فیس بک کی اور ٹک ٹاک کی پارٹی، آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ ایک قافلہ لا رہا تھا اور ورکر کو لا رہا تھا. جو اس ورکر کو لایا ہے، جو اس کو ریڈ زون میں انٹر کر کے لے کر آیا ہے، اس لیڈر کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پرچہ کاٹ کے ان کو اپنے اپنے گھروں میں چھوڑ دیا. جو لوگ یہاں پہ پھر رہے تھے، اپنے روزگار کر رہے تھے، پختونخوا میں ہم روزگار نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ ہماری بچیاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، اسلام آباد میں ہم نہیں جا سکتے. حکومت کے بہت اہم، اور یہاں پہ میں ریاست نہیں حکومت کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، افسوس کی بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کی لیڈرشپ، حکومت کی بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہنے والے لوگ کہتے ہیں ہم کسی پختون کو اٹک برج نہیں پار کرنے دیں گے. کیوں؟ آپ نے یہاں پہ ویزا لگا دیا ہے. پھر جب ہمارے پختون دیوار سے لگ کے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں وہ ہم اٹک کے اس پار نہیں چھوڑیں گے، تو ان پہ ملک دشمنی کا تمغہ لگ جاتا ہے، ان پہ آپ لوگ اعتراض کر لیتے ہیں. اور آج آپ سب آئے ہوئے پریس کے بھائیوں کی وسادت سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے انجینئر صاحب نے کلیئر کیا کہ سارے پختون پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نہیں ہیں، اس طرح اسلام آباد میں جتنے پختون رہائشی ہیں، یہاں پہ کام کاروبار کر رہے ہیں، وہ سارے افغان باشندے نہیں ہیں. بہت مجھے دکھ ہوا اور ہم سب کو بہت دکھ ہوا جب ہم نے پرو گورنمنٹ جرنلسٹ، پرو گورنمنٹ جو اکاؤنٹس ہیں، ان سے ہم نے دیکھا کہ جب غریب پختون اریسٹ کیے جا رہے تھے تو ان کو افغانی سٹیزنز کہا جا رہا تھا. ہم پختونخوا کے رہائشی ہیں، ہم پاکستانی سٹیزنز ہیں، ہم افغانی نہیں ہیں. پہلے تو میں بتا دوں افغانی کرنسی کا نام ہوتا ہے، وہ افغان سٹیزنز ہیں، اور افغان کی بھی تذلیل کرنا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ بھی بیچارہ ایک جنگجو ملک ہے، وہ بدقسمت لوگ بھی اپنے حالات سے بہت تنگ ہیں. یہاں پہ جو پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، تو جو افغان شہری یہاں پہ لیگل ڈاکیومنٹس پہ آئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے، علاج کے لیے، کسی اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے کے لیے، تو ان کو بھی ہراساں نہ کیا جائے. اگر ہمارے شہریوں کے ساتھ کسی دنیا کے کونے میں یہ کیا جائے کہ ان کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس ہوں اور صرف ان کی نسل یا ان کی نیشنلٹی کی وجہ سے ان کو ایک جگہ سے نکالا جائے، ایک شہر سے نکالا جائے، تو ہم کتنا برا منائیں گے. تو یہ حکومت ہوش کے ناخن لے. یہ جن لوگوں نے اسلام آباد پہ ڈھابہ بولا ہے سب کو پتا ہے، ان لوگوں کو پکڑے جو اس موب کو لیڈ کر رہے تھے، جو اس موب کو انتشار دلا رہے تھے. ان کو تو دوسری دفعہ آپ نے خیبر پختونخوا میں سیف پیسج دے دیا ہے. وہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں، اور پکڑا کون جاتا ہے؟ غریب پختون. تو ابھی بھی وقت ہے، ہمارے لوگوں کو اور دیوار سے نہ لگائیں، ہمارے لوگوں کو اور مجبور نہ کریں.
اور جو پختون یوتھ ہے پڑھا لکھا جو اس ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اتنی نفرت نہ پھیلائیں کہ پھر واپسی کا راستہ نہ ہو اور پھر ہم سب بیٹھ کے آپس میں پھر ہم جب آمنے سامنے آئیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. اور یہاں پہ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو ملگری وکیلان کی ٹیم ہے وہ ان لوگوں کی وکالت بھی کرے گی, ان کے کیس بھی لڑے گی. وہ خود تھانوں میں جا کے پوچھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پولیس کی طرف سے تو کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آ رہی. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو 16 سے 18 ہزار لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. انہوں نے 16 سے 18 ہزار پختون کو اریسٹ کرنا ہے, ان کی انٹری کرنی ہے, یہ ان کا ٹارگٹ ہے. وہ اپنا یہ کام کر رہے ہیں, لیکن جس نے ان کو یہ ٹارگٹ دیا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ جی ہم آپ کو اس ٹارگٹ میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. آپ نے ان کو پکڑ تو لیا ہے لیکن ہم آپ کو ان کو اسلام آباد سے بے دخل کرنے بالکل نہیں دیں گے. باتیں تو ہو گئے, صرف میں یہاں پہ چونکہ میں پارٹی کا نمائندہ ہوں سینٹ آف پاکستان میں, اس حوالے سے میں کچھ باتیں میرے اپنے لوگوں نے مجھے فون کر کے بتائے ہیں. چونکہ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ملک امیر سید صاحب ہے کلام سے, اس نے مجھے بتا دیا کہ اس وقت ہمارے کلام, بشو, اتروڑ, بحرین, مدین کے تقریباً 200 بندے قید میں, اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے, انہیں اس پارٹی سے تعلق تھا, صرف وہ محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں. کیونکہ سردیوں کے وہاں پہ کلام میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سردی کے موقع پہ وہ لوگ نیچے آتے شہروں میں, تو ان کو اریسٹ کیا ہے اور وہ بے گناہ ہے, ان کو فوراً رہا کیے جائے. دوسرا اپر دیر لوور دیر سے مراکنڈ سے بھی مجھے کافی بہت سارے فون آتے ہیں, اس کے بھی لوگ آئے تھے. اور وہ لوگ نہیں ہے کہ وہ اس میں پروٹیسٹ میں آئے تھے, وہ ایسے ہے کہ وہ محنت مزدوری کے لیے کوئی کاروبار کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ کل صبح کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے جس کے پاس شناختی کارڈ تھا پختون کا یا پختونخوا کا, تو اس کو مطلب اریسٹ کرتے ہیں اور ابھی اس کے پیچھے گھومتے ہیں. اس کے علاوہ کرم ایجنسی میں جو شیعہ سنی کے نام پر فسادات ہو رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ معاملہ تو کافی وقت سے چل رہا تھا, لیکن اس وقت ایک اور رخ انہوں نے دیا ہے اس کو, اور اس میں ہمارا صوبائی حکومت تو پہلے سے ناکام ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں کوئی وہ نہیں کرتا کہ وہ اس میں مداخلت کرے, کوئی اس میں بات کرے, کوئی مطلب اس کے جرگہ کرے. وہ بھی اس طرح آج ہمارے پشاور میں گورنر صاحب کے کہنے پہ جرگہ بلایا الپارٹی کانفرنس, اللہ کرے کہ وہ بھی سودمند ثابت ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہمارے تقریباً لاکھوں لوگ رہتے ہیں, جو پرمننٹ بھی رہتے ہیں, اس کے کاروبار بھی ادھر ہے, کاروباری لوگ زیادہ ہیں یہاں پہ, خصوصی طور پر راجہ بازار اور صدر میں, اور یہ جو جتنے بھی تاجر ہے اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے, اور تقریباً یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کافی لوگ ہیں کہ وہ کاروبار کرتے ہیں. اور کاروبار کرنے کے علاوہ مزدور بہت زیادہ ہیں یہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. جس طرح ہمارے سیکرٹری انفارمیشن نے بتایا کہ وہاں پہ تو کاروبار آپ لوگوں نے چھین لیا, وہاں پہ کارخانے بند ہو گئے, وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے, وہاں پہ دہشت گردی ہے. جو پہلے سے آپ لوگوں نے لانچ کیے تھے اس کے مطابق وہ لوگ دہشت گرد بن گئے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سارے پختون دہشت گرد نہیں ہے اور سارے دہشت گرد پختون ہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی بہت سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کا ہے یہ بھی ہم پختونوں سے ہٹایا جائے گا. اور باقی میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا مت کرو. یہاں پہ ایسا ہے کہ پٹھان کے اور پختون کے نام پہ اور پنجابی کے نام پہ ہم بلوچستان سے بھی ہمارا پیار ہے, ہمیں سندھ سے بھی ہے, ہمیں پنجاب سے بھی, ہم ایک پورا مکمل متحدہ پاکستان چاہتے ہیں. اگر لوگ کو کوئی اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ اسی سے کہ غلط فہمیاں جب پیدا ہو جاتے ہیں تو لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر یہ پختونوں کے خلاف اس طرح کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پختون بھی کوئی
नारा लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Any questions? सर ये बताएं कि आपने वाक़ई का जिक्र किया, एक बहुत बड़ी तादाद जिसका ने बात की थी अफगान शहर में कि पाकिस्तान में गैर डॉक्यूमेंट किया, उन पर भी जब भी हाथ डाला जाता है तो पख्तून का शोर शुरू हो जाता है। अब अफगान और पाकिस्तानी पख्तून को आप किस तरह अलग करेंगे ताकि वो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है, वो पहले भी गवर्नमेंट ने भेजा भी था, 5-6 लाख से ये भी हैं, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में, इन दोनों को आप तफरीक किस तरह करेंगे, अलग अलग किस तरह करेंगे? देखिए लुकमान साहब, बात ये है कि वो जो अफ़गान महाजरीन वहाँ आए थे तो रियासती पॉलिसी के तहत आए थे, उनको हमने तो नहीं बुलाया था यहाँ पाकिस्तान में, अवामी नेशनल पार्टी ने नहीं बुलाया था, यहाँ के लोगों ने नहीं बुलाया था, रियासती पॉलिसी थी। वो एक रियासत जो है एक मगरबी जंग में, उस कोल्ड वार में जब रियासत ने शिरकत की, उसके नतीजे में ज़ाहिरी बात है कि आप वहाँ पे एक रिजीम गिराने के उस ज़माने में भी दरपे थे और उसको गिराने के लिए आपने मगरब और अमेरिका का साथ दिया। उस साथ देने के नतीजे में अफ़गान महाजरीन के लिए आपने रास्ता दिया, ठीक। तो रियासत जब उनको लाई है तो वो पॉलिसी भी तो रियासत बनाएगी ना। हम आपको हर गैर इंसानी अमल से के बारे में एहतिजाज करते हैं कि आप अगर किसी को रीसेटल करवा रहे हैं, वापस भिजवा रहे हैं, तो इंसानी रवैयों को और इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रख के किया जाए, जिस पे जो हमेशा हम अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है। अगर एक रियासती पॉलिसी ने कुछ लोगों को यहाँ मद्दू किया है तो उसमें तो अवामी नेशनल पार्टी का कोई किरदार नहीं है। जिस तरह के साहब ने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है, काफिले तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारा से भी आए थे और यही खान जब कैसे इलाके भी जहाँ सराइकी बोली जाती है वहाँ से जो है क्वार्ट से भी तो पख्तून लोग नहीं हैं, तो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं जो पख्तून नहीं है, क्या वो भी मुतासर हो रहे हैं? इस तरह की कोई शिकायत है या सिर्फ पख्तून को ही टारगेट किया जा रहा है? वो भी पख्तून हैं, हम उनको पख्तून ही समझते हैं, वो भी अपने आप को पख्तून समझते हैं। वो पश्तो स्पीकिंग नहीं है, मादरी ज़ुबान उनकी मुख्तलिफ है। और देखें जी, ये जो रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनका मुस्तकिल एड्रेस जहाँ पे लिखा जा रहा है, उन लोगों को हिरासा किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, और इसी को हम हाईलाइट करना चाहते हैं और इसी बात की हम मजम्मत करें। एक पाकिस्तान का शहरी है, उसके हाथ में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, उसके ऊपर एड्रेस खैबर पख्तूनख्वा का लिखा हुआ है, तो ये तो अरेस्ट का जवाज़ ना हुआ ना भाई। अच्छा ये बताइए कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तासुर ये मिला कि जिस तरह सुबह जो है वो अलग हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है या एक सोच तैयार की जा रही है? देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई अलग हुआ है तो वो मुहिम जो है वो रियासत की तरफ से चलाई गई है। यहाँ सियासी जमातों ने मुहिम नहीं चलाई। आप शेख मुजीब को देख लें, उनकी तकरीरें सुन लें, तो आखिर दिनों तक वो यही कहते थे कि हमें हमारा मैंडेट दिया जाए। तो हम कभी भी ये बात नहीं करते। पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से जब पाकिस्तान बना, पहले कानून साज असम्बली के अंदर जब फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान बाबा वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे एक मस्जिद बनाने पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब मस्जिद बन जाती है फिर सारे लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो पाकिस्तान से पहले क्या इख्तिलाफात थे वो नज़रियाती तौर पे एक हकीकत है, लेकिन उसके बाद हमने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया। तो हमारे साथ क्या हुआ, 48 में क्या हुआ हमारे साथ, उसके बाद क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, मुसलसल 80s में क्या होता रहा। फिर आपके सामने है समर बीबी यहाँ बैठी हुई है, इनके ख़ानदान के साथ क्या हुआ? क्या इन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का कोई नारा लगाया था? बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो जिना पार्क पेशावर के अंदर बशीर खान शहीद बिलोर ने लगाया था। तो अगर हमारा एक तरफ कंडक्ट ये हो और फिर जवाब में जो है वो हमारे साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है, तो क्या हम एहतिजाज भी नहीं करेंगे, आवाज़ भी नहीं उठाएंगे? आवाज़ तो उठाएंगे, आपके पास आएंगे। एमल वली खान ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि पुख्तून वो वाहिद तबका है, हमने लड़ के अपना नाम और अपनी शनाख्त पाकिस्तान के मैप में डलवाया है, अपने शौक से डलवाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ मुज़फ़्फ़र, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी वकला की बात की है कि वो वकला टीम जो है वो यहाँ पर इस चीज़ की निशानदही करेगी और राब्ता करेगी कि जो लोग अरेस्ट हैं, तो क्या इसके लिए ज़ाहिर है कि वो अरेस्ट हैं कि PTI के एहतजाज की वजह से?
تو اب اگر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن آتا ہے کہ واقعی یہ اس میں جو احتجاج تھا اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ شریک ہے اور ان کے لیے اس لیے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اس لیے ان کے لیے دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پختون بیلٹ کے حوالے سے جو ہے پختون کی بات ہو رہی ہے تو ان کی مدد کرے گی قانونی طور پہ؟ دیکھیں جی, دو باتیں کی آپ نے. ایک تو یہ ہے کہ احتجاج کے لیے آئے, یہاں پہ احتجاج کیا. احتجاج کرنا پاکستان میں ابھی تک جرم نہیں قرار دیا گیا, اور اگر احتجاج کی بنیاد پر آپ محض لینڈسکیپ قسم کی اریسٹ کرتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں, اور پھر اس میں یہ فرق رکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے مخصوص صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی اریسٹ کریں گے, عوامی نیشنل پارٹی ان کے لیے ضرور آواز اٹھائے گی اور ضرور اس بات کے لیے کھڑی ہوگی. عوامی نیشنل پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شرپسند ہیں, کوئی کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جس سے حکومتی ریٹ میں خلل آیا ہو, جس سے اسلام آباد میں عام لوگوں کی زندگی میں تکلیف آیا ہو, تو قانون کا راستہ اختیار کیا جائے. لیکن جب آپ ریشل پروفائلنگ کرتے ہیں اور آپ اس کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اریسٹ کریں گے, اس پر ہمارا جو ہے کنسرن ہے اور ہم آواز اٹھا رہے ہیں. آلریڈی ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پر کام بھی کیا ہے, کئی لوگوں کو چھڑایا بھی ہے ہمارے لوگوں نے, تو ہم ضرور کریں گے. تخریب کاروں کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے, یہ بات ہم آپ کو کلیئر کر دیں. یہ بات ہم نے بار بار کی ہے, ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ ایم ایل ولی خان صاحب نے بھی یہ کی ہے کہ یہ سیاست کا ایک بہت گندا رخ ہے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن ہزاروں کی تعداد میں تخریب کار نہیں تھے, ہزاروں کی تعداد میں عام عوام یا عام ورکر تھے, ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. میڈم بلور, یہ بتائیے گا, آپ نے ذکر کیا کہ پروفائل اور شناخت اس طرح کی بنائی جا رہی ہے, جیسے کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کا آپ نے کہا کہ وہ گرفتار افراد کو جو ہے وہ افغان کہہ کر وہ اس پہ اپنے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ کافی بلکہ انگریز دور سے کچھ اس طرح کا ہے کہ میڈیا میں یہ اس طرح کی چیزیں ایک افغان پختون کی پہچان اس طرح کی بنا دی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں اور ناولوں میں اور کہانیوں میں اور رسالوں میں, میگزینوں میں, کہیں بھی اگر کوئی پٹھان کا ذکر, پختون کا ذکر ہوتا تھا تو وہ یا تو اسمگلر ہوتا تھا یا پھر وہ چوکیدار ہوتا تھا یا وہ ٹرک ڈرائیور ہوتا. اس کے علاوہ کبھی کسی ڈرامے میں کوئی کردار ہی نہیں دیا گیا, کسی ناول میں کردار نہیں کیا. تو یہ تو انگریز دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ موجودہ جو آپ یہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ چلا آ رہا ہے. تو اس بارے میں ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ روایت کیوں چل رہی ہے؟ دیکھیں جی, ہمیشہ اس خطے میں پختون کو ایک ڈر کی نظر سے دیکھا گیا ہے, کیونکہ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا یا ان پہ حکمرانی کرنا, انگریز جب ہم پہ آسانی سے حکمرانی نہیں کر سکا تو پھر باقی تو سارے لوگوں کے دل میں یہ خدشہ ہے. لیکن ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے مزدور بھائیوں کی اور اپنے چوکیدار بھائیوں کی بہت عزت کرتے ہیں, وہ اپنی محنت کے ساتھ اپنی رزق کماتے ہیں. لیکن ہم نہ مزدور ہیں, نہ اسمگلر ہیں, نہ تخریب کار ہیں, ہم بھی پختون ہیں. یہی وہ تاثر ہے جو ہم توڑنا چاہتے ہیں, اور ہر تاثر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ٹوٹتا ہے. جو ایک غلط ہماری سوسائٹی میں روایات آئی ہیں ان کو ہم ایجوکیشن کے تھرو توڑیں گے, ان کو ہم آگاہی کے تھرو توڑیں گے. لیکن جب حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں اور وہ اس طرح کا ایک تاثر پھیلائیں تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے, اور اس سے عام عوام میں یہ فوقیت ہوتی ہے. میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم پختون جب کہتے ہیں کہ ہم افغان ہیں تو وہ ہم اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں. جیسے پنجاب میں لوگ اپنے آپ کو جٹ یا چودھری یا ارائن کی ذات سے ڈیفائن کرتے ہیں. ہم ہیں پاکستان کے باشندے, ہم رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں. ان دو چیزوں کو کنفیوز نہ کیا جائے, ان دو چیزوں کو کنفیوز کر کے ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. اور اب اس دور میں اتنی آئی تھنک اب میڈیا ہے, اتنی ایجوکیشن ہے کہ پختون جو ینگسٹر ہے وہ اب بہت بیدار ہو چکا ہے. وہ اس چیز کے لیے اب آگے راضی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہر قسم کا الزام لگایا جائے اور وہ اس الزام کو چپ چاپ سہ لیں. دوسری بات, ایک منٹ میڈم کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تو یہ ڈرامے کون بناتا ہے, یہ فلم کون بناتے ہیں, اور اس میں
पुख्तूनों को इस तरह किरदार क्यों दिया जाता है? 6,000 ये तो लोगों की हमारा तो काम नहीं है। तस्दीक ये तो उन लोग हमारे इस्लामाबाद पुलिस हमारे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6,000 पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर आप देखें तकरीबन आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना वो पुख्तून हैं, ये भी आप चेक करें। लेकिन मैं इस पे हाजी साहब मैं इस पे फर्दर मैं इस पे फर्दर एक बात करूंगा कि चूंकि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ डीकॉलोनाइजेशन नहीं हुई है, तसलसल जो है वो इख्तियार का वो उसी लेगेसी के पास है जो लेगेसी पाकिस्तान बनने से पहले इख्तियार रखती थी। तो जब कॉन्टिन्यूटी है एक इख्तियार की तो वहाँ तो ये काम तसलसल से चलेगा और ये प्रोफाइलिंग उसी तरह होगी। जो यहाँ से गए थे, जो अंग्रेज़ यहाँ से गया था, उन्होंने वाज़े अंदाज में जिनको इख्तियार दिया था उनको बताया था कि खुदाई खिदमतगारों के साथ क्या करना है, बादशाह खान के साथ क्या करना है। उसका मुजाहरा हमने 48 में देखा। तो हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि चूँकि वो जो अंग्रेज़ कर रहा था पश्तूनों के साथ वो आज क्यों हो रहा है, चूँकि इख्तियार का तसलसल जो है वो वहीं पे है। अच्छा ये बताइएगा कि अवामी नेशनल पार्टी का गवर्नर राज के हवाले से और पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, दो अलग बातें आपने की है। गवर्नर राज पे भी हमने स्टेटमेंट दिया है कि हम गवर्नर राज को जो है वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है। आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा सियासी। आप मैक्सिमम गवर्नर राज लगा सकते हैं 6 महीने तक, वो भी अगर आपको जॉइंट सेशन में उसकी अप्रूवल ले लें 2-2 महीने की, फिर 6 महीने बाद क्या करेंगे आप? जी जी साहब, आपने प्रोटेस्ट राइट की बात की, तो ये प्रोटेस्ट जो है ये पीटीआई, जितने भी पीटीआई कारकुनान जो हैं वो प्रोटेस्ट से पहले उन पर दफात लगाई जाती हैं, दहशतगर्दी के पर्चे बनाए जाते हैं, तो उस टाइम ये प्रोटेस्ट राइट कहाँ पे जाता है? दूसरा सवाल, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं इसमें और 31 दिसंबर से पहले जो है वो उनको वापस भेजा जाएगा। देखें, अफ़गान बाशिंदे मुलव्विस होने के हवाले से भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने रियासत ने ऐसी पॉलिसी बनाई रखी, करीबन 50 बरस हो गए इस बात को, कि अब करीबी अफ़गान इलाकों में और पाकिस्तान के अंदर मामलात में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। जो बच्चे यहाँ पे 30 साल पहले पैदा हुए, 40 साल पहले पैदा हुए, अफ़गानिस्तान के थे, वो यहीं पले बड़े, उनके पास शहरियत नहीं रही, किसी हवाले शहरियत तो नहीं हो सकती थी, लेकिन वो यहाँ के सियासी मामलात के, यहाँ के माशरत के, यहाँ के कल्चर के हर चीज़ का हिस्सा बने। तो अगर वो उस एतबार से कह रहे हैं कि कोई अफ़गान बच्चे जो हैं, अगर वो इनके इंतशारी जो ग्रोह है इनके प्रोपेगंडा में आके एहतिजाज के लिए आए हैं, तो हम भी तो अफ़गानिस्तान में बड़े टूर्नामेंट खेलते रहे ना कोई 50 साल से। ये जो शूरा की बात होती थी, कोयटा शूरा की, वो कहाँ पे थी? या गुलबदीन हिकमतयार एक ज़माने में उनका बसेरा कहाँ होता था? ये हकानियों का बसेरा कहाँ होता था? इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में नहीं होता था। इस अमल को आपको दोनों तरफ देखना होगा। मैं कहता हूँ कि अदम मुदाखलत के ऊपर हमारी रियासत को आना चाहिए कि हम न किसी के यहाँ मुदाखलत करें, न कोई हमारी तरफ मुदाखलत करे। और अगर रियासती पॉलिसी अदम मुदाखलत की होगी तो शायद मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोटेस्ट राइट के हवाले से प्रोटेस्ट, देखें, प्रोटेस्ट का हक हर किसी का है, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। अगर आपको स्टेट बताए, गवर्नमेंट बताए कि आपने एक मखसूस इलाके के अंदर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना है, तो आपको उस पर अमल करना चाहिए। हमने भी एहतिजाज किए हैं। सबर बीबी ने कल कहा एक प्रोग्राम में कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के हुकूमत में एहतिजाज किए हैं। उन्होंने जो जो इलाके हमें बताए हमने वहाँ एहतिजाज किया, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। तो अगर कोई इस तरफ आता है और ये काम करता है, देखें, आप पीटीआई की लीडरशिप से पूछें कि जब आप एहतिजाज का ऐलान करते हैं आपका हदफ क्या होता है, किस लिए करते हैं, मुतालबात क्या होते हैं, आप एक मखसूस जगह क्यों जाना चाहते हैं? क्या आप रियासत को, हुकूमत को मफलूज करना चाहते हैं? आपका रिकॉर्ड है कि आपने पीटीवी स्टेशन पर कब्जा किया, आपने रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया, आप पार्लियामेंट में दाखिल हुए, तो आप दोबारा ये करना चाहते हैं। और वो लीडरशिप जिनके ऊपर 200, 250 पर्चे होते हैं, वो इस्लामाबाद आते भी हैं, इस्लामाबाद से चले भी जाते हैं।
उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, आम कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, आम पश्तूनों को उनके कारकुनों के आड़ में गिरफ्तार करते हैं। और बार बार हमने तकरार के साथ ये बात की कि हर पश्तून को आपने पीटीआई का वर्कर भी लेबल कर दिया, उनको टेररिस्ट भी लेबल कर दिया।